الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ سیدھی اور سچی بات کرو. یصلح لکم اعمالکم، میرا اور آپ کا کام ہے سچی بات کرنا، سیدھی بات کرنا. یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العالمین کا کام ہے ہمارے تمام بگڑے کاموں کو درست کر دینا. پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جو کام ہم سے سیدھے نہیں
بگڑے کام درست کر دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اور سیدھی بات کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. جس کسی نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فرمانبرداری کی، ان کی بات مانی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جو اللہ پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا، حاجت روا ہے. اور درود و سلام انگنت بے شمار ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، کائنات کی سب سے حسین و جمیل ہستی پہ ہوں، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، ما زاغ البصر وما طغى کی آنکھ والے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کی خوشخبری پانے والے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کی خوشخبری پانے والے محبوب، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کا قانون لے کے آنے والے محبوب پہ ہوں، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ رب العالمین کا بے حد شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرنے کا موقع دیا، یعنی رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں دیکھنے کا موقع دیا، اور اپنے پچھلی زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہوں کی معافی مانگنے کا رمضان المبارک کی گھڑیوں میں اللہ رب العالمین نے موقع عطا کیا. دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان مبارک کی صحیح ایمان میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے تھے. مقصد یہ نہیں کہ آپ کو بھوکا رکھا جائے، مقصد یہ نہیں کہ آپ کو تکلیف دی جائے، مقصد یہ نہیں کہ پیچھے کوئی اللہ رب العالمین کے رزق کے اندر کوئی کمی آ چکی ہے یا اس کمی کو پورا کیا جائے. یہ مقصد نہیں کہ آپ کو تکلیف کے اندر ڈالا جائے، بلکہ مقصد کیا ہے؟ میرے بھوکے رہنے کا مقصد، میرے پیاسے رہنے کا مقصد اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا لانا ہے. میرے روزے کا مقصد، میرے پیاسے رہنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو جائے. اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین اس رمضان المبارک مہینے کی فضیلت کو بھی بیان کر رہے ہیں، اور ایسی کتاب جو قیامت تک کے لیے ایسا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ و جاوید معجزہ ہے جو قیامت تک رہنے والا ہے. اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو دیکھنا چاہتے ہو
فیہ القرآن، یہ اسے عام مہینہ مت سمجھیے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس رمضان کے اندر، اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو پوری دنیا والوں کے لیے چیلنج ہے، جو ایک زندہ معجزہ ہے۔ ایسی کتاب اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّهُ لَحَافِظُونَ، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی ہدایت کے کلمات بیان کیے ہیں جس کے اندر نہ تحریف ہو سکتی ہے، نہ اس کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے۔ یہ ایسی کتاب، بابرکت کتاب کو اللہ رب العالمین نے اگر نازل کرنے کے لیے کسی مہینے کا انتخاب کیا، وہ مہینہ سب سے اعلیٰ، اگر اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے پورے سال کی راتوں میں سے کسی رات کا انتخاب کیا، وہ رمضان المبارک کی بابرکت رات، اسے لیلۃ المبارکہ کہا۔ اگر کسی رات کا انتخاب کیا، اس رات کو اللہ رب العالمین نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر کی رات قرار دیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اس بابرکت رات کو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن کریم کو نازل کیا، اس وجہ سے بھی اس مہینے کی فضیلت اعلیٰ ہے۔ یعنی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ایسی کتاب جو حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والی، ایسی کتاب جو سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کر دینے والی، ایسی کتاب جو ہدایت اور ضلالت کے درمیان فرق کرنے والی واضح کتاب کو اللہ رب العالمین نے اس بابرکت مہینے کے اندر نازل کیا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کتاب سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اتنی برکت والا مہینہ، اتنی عظمت والا مہینہ، اس مہینے میں کرنا کیا ہے؟ اس مہینے کے اندر ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں۔ کون سے روزے؟ روزہ رکھنے سے کیا ملے گا؟ بھوکا رہنے سے کیا ملے گا؟ پیاسا رہنے سے کیا ملے گا؟ آئیے پوری کائنات کے سردار جناب سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، والی بطحہ، جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرا کام ہے روزہ رکھنا، میرا کام ہے قیام کرنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کا ایک
تو یہ بھی سن لیجیے، یہ جو ہمارے اندر کچھ استاد ایسے ہیں، یہ ایکو میرا خیال تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے، کچھ استاد ایسے بھی ہیں جن کا کام کیا ہے؟ خالق حقیقی، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جو پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اس کے ساتھ استادیاں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ پہلے رمضان کے 2-3 روزے پہلے رکھ لیے اور پہلے 2-4 دن قیام شیام کر لیا، افطاری کر لی، روزہ رکھ لیا، اور آخر کے اندر پھر 1-2 روزے رکھ لیے اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پورے رمضان المبارک کی کارکردگی کو درمیان میں لپیٹ کر اوپر سے بھی 2 روزوں کی سیل لگا دی جائے گی، نیچے سے بھی 2 روزوں کی اچھی سی پیکنگ کر کے اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر پیش کر دیا جائے گا۔ یہ جناب مسلمان ہے، اس نے رمضان المبارک کے مہینے کو ایسے گزارا ہے، شروع میں بھی روزے رکھے، آخر میں بھی روزے رکھے۔ بات یہ ہے کہ اگر موقع نہ ملا پھر کیا کرو گے؟ آئیے جناب سید الانبیاء کے ایک اور فرمان سن لیجئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا، ابداً جان بوجھ کر چھوڑا، وہ پوری زندگی بھی اگر روزے رکھتا رہے تو رمضان المبارک کے ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ کتنا ثواب اللہ نے رکھا ہوگا رمضان المبارک کے ایک روزے کا؟ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، آج ہمارے کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں یا ان کے پاس یہ بہانہ ہوتا ہے، حافظ صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، مولوی صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن وہ وقت اور تھا، وہ لوگ اور تھے، تب خوراکیں اور تھی، تب چیزیں اور تھی۔ یہ قیامت تک رہنے والی کتاب ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قیامت تک آنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے اندر کسی کی خوراک کے بارے میں ذکر نہیں ہوا کہ اگر آپ کی خوراک ٹھیک نہ ہوئی تو آپ کو چھوٹ ہے، نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان یہ کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، اس کے اندر متقین کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ کے علم سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ کو معلوم تھا 2026 کے نوجوان 2025 کے لوگ جو ہیں ان کی اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ روزہ رکھ سکے، پھر بھی اللہ رب العالمین نے کیوں کہا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر؟ ہمارا ارادہ آپ کو پریشان کرنے کا نہیں، ہمارا ارادہ آپ کو تکلیف دینے کا نہیں، ہمارا ارادہ آپ کو پیاسا رکھنے کا نہیں، آپ کو بھوکا رکھنے کا نہیں، بلکہ بکم یرید اللہ بکم الیسر، اللہ رب العالمین تو تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، تمہارے ساتھ تمہیں پریشان کرنے کا یا تنگ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ یہ اللہ رب العالمین کو علم تھا کہ 2026 کے لوگ بھی رمضان المبارک کا روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کے اندر طاقت ہے، یہ بہانے بازیاں چھوڑ دیجئے۔ آئیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے، صرف روزہ نہیں بلکہ قیام اللیل کے بارے میں، تراویح کے بارے میں، قیام میں قرآن کریم کو پڑھنے کے بارے میں بھی جناب رسول اللہ نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان مبارک کا قیام بھی اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں بھی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیں۔ ایک روزے کی اتنی فضیلت کہ ساری زندگی اگر روزے رکھتے رہیں تو اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رمضان المبارک کے شب و روز کے اندر
چھپا ہوا ہے کہ ایک اور حدیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے نا، مسلمان کو، روزے دار کو یہ پتہ چل جائے کہ اس رمضان المبارک کے ایک روزے کے اندر اللہ رب العالمین نے کتنا ثواب رکھا ہے، تو وہ یہ تمنا کرے کہ پورے سال کو اللہ رب العالمین رمضان ہی بنا دے، یہ تمنا کرے۔ اتنا ثواب اللہ رب العالمین نے اس کے شب و روز کے اندر رکھا ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، یہ جو روزہ ہے، یہ جو رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، قیامت کے دن یہ روزے دار کی سفارش کرے گی، اور قرآن بھی اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ قرآن پڑھنا ایسے نہیں کہ ہم گنتی پوری کریں، ہم جناب پاروں کی گنتی پوری کر جائیں تاکہ کسی کو بتانے والے ہوں میں نے رمضان المبارک کے اندر 3 قرآن مکمل کیے، میں نے 2 قرآن مکمل کیے، میں نے 1 قرآن مکمل کیا، بلکہ قرآن کریم کا صحیح حق ادا کرنا ہے، اسے سمجھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، ایک ایک لفظ اس کے اندر ایسا ایسا راز پوشیدہ ہے جو ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے روشنی ہے، ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، میرے گھروں کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، میری تجارت کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ اس کی صرف ہم نے کیا اسے کہتے ہیں، اور قرآن کریم کی سپیل لگا کے اس کی جناب رقم پوری نہیں کرنی، بلکہ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنا ہے، تھوڑا پڑھنا ہے لیکن سمجھ کے پڑھنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے کہنا کیا چاہتے ہیں، یہ قرآن ہمیں کیا مخاطب کر رہا ہے، یہ قرآن ہمارے لیے کیا اصول لے کے آیا ہے، یہ قرآن ہمارے لیے کیا رہنمائی لے کے آیا ہے۔ اگر ہم نے اس رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کا بھی صحیح حق ادا کر دیا تو قیامت کے دن الصیام والقرآن، اور یہ قرآن بھی اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ شریک ہونا ہے نا، تو فرمایا اسے 1 قرات ثواب ملے گا۔ 1 قرات کتنا ہے؟ اور پہاڑ جتنا 1 قرات ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان کے بھائی کے جنازے کے اندر بھی شریک ہوا اور اس کی تدفین کے بعد اس کی قبر پر دعا میں بھی شریک ہوا تو اسے 2 قرات ثواب۔ 2 قرات مطلب 2 احد پہاڑ جتنا ثواب اس کے نام و اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اسی طرح قرآن کریم کو پڑھنا ہے، قرآن کریم کو پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ 1 حرف کے بدلے 10 نیکیاں۔ جناب سید الانبیاء نے فرمایا مت سمجھنا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، الف حرف، لام حرف، میم حرف، یہ تینوں الگ الگ حرف ہے۔ جس نے اپنی زبان سے اتنا پڑھا کہ الف لام میم، اسے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اسی طرح جب کوئی انسان اذان سن کے اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے اسے ہر قدم کے بدلے میں نیکیاں ملتی ہے۔ جب کوئی انسان اپنے بھائی کی دیوارداری کے لیے نکلتا ہے اسے ہر قدم کے بدلے میں نیکیاں ملتی ہے۔ جب کوئی انسان اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی گہرائی میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ ایسے کئی اعمال ہیں جن کا ثواب اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کیا ہے، لیکن
لیکن رمضان المبارک کا یہ جو روزہ ہے، روزہ اس کا ثواب کتنا ہے، کتنا ہے؟ رمضان المبارک کے اندر تو اگر ایک نیکی ہے اسے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ایک ثواب کے بدلے میں 70 ثواب ملتے ہیں، ایک نیکی کے بدلے میں 70 نیکیاں ملتی ہیں، ایک جناب مسکراہٹ کے بدلے میں 70 مسکراہٹوں کا ثواب ملتا ہے، ایک روپے کے بدلے میں 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن روزہ ایسا عمل ہے، روزہ ایسی نیکی ہے، اس کا ثواب پتہ ہی نہیں کتنا ہے، اور پہاڑ جتنا ہو سکتا ہے نہیں معلوم، زمین و آسمان کے خلا جتنا ہو سکتا ہے نہیں معلوم، 1 کروڑ اونٹوں کے اوپر اسے لاد کے لایا جا سکتا ہے نہیں معلوم، بلکہ اتنا صرف معلوم ہے اللہ رب العالمین نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان اسے راز رکھا ہے۔ پتہ نہیں کوئی ایسا پیکج دینا چاہتے ہو کہ روزے دار خوش ہو جائے، اس کا چہرہ چمک جائے، اس کا جناب دل روشن ہو جائے، ایسا ثواب اللہ رب العالمین نے روزے کے دار کے لیے تیار کر کے رکھا ہے کہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے بندے نے میرے لیے رکھا ہے اور اس کا ثواب بھی اللہ رب العالمین فرما رہے میں خود ہی عطا کروں گا۔ یہ پتہ ہی نہیں کتنا ہے، کتنا ثواب ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ روزے کا ثواب کیا ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں لہم فی لہم جنات تجری من تحتها الانہار ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ بھی ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے اندر پڑوس بھی ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن پوری کائنات کی سب سے حسین و جمیل ہستی کے ہاتھ سے جام کوثر بھی مل سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں اما من اوتی کتابہ بیمین کی صورت بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے نامہ عمل دائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ میں کیا سمجھتا ہوں فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کے اندر اللہ رب العالمین جنتی کو ایسا انعام دیں گے کہ جو وہ سوچ سکتا ہے، جو اس کا دل خواہش کرے گا اسے عطا ہوگا، اور جو اس کی آنکھ نظارہ دیکھنا چاہے گی اسے دکھایا جا سکتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی جزا کیا ہو سکتی ہے، روزے کا اجر کیا ہو سکتا ہے، فی سرور مرفوعہ ہے، واکواب موضوعہ ہے، ونمارق مصفوفہ ہے، وزرابی مبسوسہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا اجر یہ بھی ہو سکتا ہے متکئین علی فرش مطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، میں سمجھتا ہوں اس کا اجر یہ بھی ہو سکتا ہے متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، میں سمجھتا ہوں اس کا ثواب یہ ہو سکتا ہے فیہما عینان تجریان فیہما عینان نضاختان، میں سمجھتا ہوں فی صدر مخضود ہے وطلح منضود ہے وظل ممدود ہے وماء مسکوب ہے وفاکہۃ کثیرہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا ثواب یہ ہو سکتا ہے فیہما عینان نضاختان، میں سمجھتا ہوں فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس کا اجر ایسا ہو سکتا ہے، اس کا اجر جنت ہے، جنت میں باغات ہیں، باغات میں نہریں ہیں، نہروں کے اندر شہد ہے، کسی نہر کے اندر شراب طہورہ ہے، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمه وانہار من عسل مصفى وانہار من خمر لذت للشاربین، اس کا ثواب یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو میں سوچ سکتا ہوں، میں نے قرآن سے نکالا جس کتاب میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اس کا ثواب، اس کا پیکج کیا ہے، یہ کون سا سرپرائز ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے روزے دار کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارا شمار ان روزے داروں کے اندر فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی
یہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں. اتنا بڑا ثواب، تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کیا ہمیں بھوکا دیکھنا چاہتے ہیں، پیاسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں. ایسا روزے دار جس نے روزہ رکھا اور سارا دن اپنا وقت پاس کرنے کے لیے کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے، کوئی ناچ گانا دیکھ رہا ہے، کوئی اپنی ویڈیو اپڈیٹ کر رہا ہے، کوئی اپنے موبائل سے ہی نہیں نکل رہا. کیا اس کا مقصد یہ ہے صرف منہ کو بند کر لیا، پانی نہیں پیا، روٹی نہیں کھائی؟ ایسا بالکل بھی نہیں. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. اس کی وضاحت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ایسے بھوکے اور جناب ایسے بھوکے روزے دار کی کوئی ضرورت نہیں، جھوٹے روزے دار کی جس نے منہ کو بند کر لیا لیکن حرام کھانے سے باز نہ آیا، ملاوٹ کرنے سے باز نہ آیا، گالی دینے سے باز نہ آیا، کسی کو برا کہنے سے باز نہ آیا، بڑوں کی بے ادبی کرنے سے باز نہ آیا. والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وہ چاہے کھانا کھائے چاہے کھانا چھوڑ دے، اللہ کو ایسے روزے دار کی کوئی ضرورت نہیں جس نے پانی تو چھوڑ دیا لیکن کسی کا خون پینا نہیں چھوڑا، جس نے پانی کو چھوڑ دیا یتیم کا خون پینا نہیں چھوڑا، جس نے پانی کو چھوڑ دیا کسی کے مال کے اوپر قبضہ کرنا نہیں چھوڑا، جس نے پانی کو چھوڑ دیا. اللہ فرماتے ہیں میری طرف سے پانی پیو چاہے نہ پیو، کھانا کھاؤ چاہے نہ کھاؤ، تمہارا کوئی روزہ نہیں، تمہارا کوئی جناب قیام نہیں، تمہارا کوئی جناب روزہ نہیں، تم چاہے کھاؤ چاہے نہ کھاؤ، تمہارا روزے داروں کے اندر شمار نہیں ہے. بلکہ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ لعلکم تتقون. روزے کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، روزے کا مقصد اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے، قربانی کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، نماز کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، قرآن کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، اور قیام کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، صدقہ و خیرات کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، یتیموں کو کھانا کھلانے کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی پیدا کرنا. تقوی کیا ہے؟ جناب سید الانبیاء نے فرمایا التقوی ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم. کوئی مسلمان کسی کے اوپر جائز نہیں، حرام دمه ماله عرضه. کسی مسلمان کے اوپر جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کا خون بہائے، اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کرے، اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دے. اس کا مال بھی اس کے اوپر حرام، اس کا خون بھی اس کے اوپر حرام. تقوی کیا ہے؟ دل کی درستگی کا نام تقوی ہے. اور الا ان فی الجسد مضغہ، اس جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کو دل کہا جاتا ہے. جناب سید الانبیاء نے 3 دفعہ اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا، یہاں تقوی ہے. رمضان المبارک کی اگر بابرکت گھڑیوں سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہ نیکیوں کے اندر تبدیل ہو جائے، سب سے بڑا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، حسد سے، بغض سے، کینے سے اور عداوت سے، دشمنی سے اپنے دلوں کو پاک کر لیجئے. انشاءاللہ تعالی باب الریان میں داخلہ بھی نصیب ہوگا. انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاتھ سے اجر عظیم بھی نصیب ہوگا. انشاءاللہ تعالی جناب سید الانبیاء کے ہاتھ سے جامع کوثر بھی نصیب ہوگا. تو کیا کرنا ہے؟ رمضان المبارک کا اصل مقصد اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے اور اپنے دلوں کے اندر تقوی پیدا کیجئے، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کیجئے اور ایک دوسرے کو معاف کیجئے. معاف کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے. بے شک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو بھی اللہ پسند کرتا ہے.
کسی کو معاف کرنے والوں کو بھی اللہ پسند کرتا ہے، یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والوں کو بھی اللہ پسند کرتا ہے، رشتہ داریاں جوڑنے والوں کو بھی اللہ پسند کرتا ہے، سچے تاجر کو بھی اللہ پسند کرتا ہے، راستے میں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے والوں کو بھی اللہ پسند کرتا ہے، کسی کے مال کی حفاظت کرنے والوں کو بھی اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، اور بڑوں کا ادب احترام کرنے والوں کو بھی اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، اور جسے بھی اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے اس کے لیے دنیا بھی جنت ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی جنت کی نہریں اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی بابرکت گھڑیوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔